چلے گا آگے یا پھر کوئی نئے آرمی چیف آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو اس وقت اس ڈبیٹ پہ میں نہیں جاتا، کیونکہ بڑی حساس نوعیت کا معاملہ ہے. میں نے لاہور میں ہی رہنا ہے، پاکستان میں ہی رہنا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت کے سر ناطے تو میں اس ہمیں تو یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اب 24 چینل اور سما چینل آپ کے اپنے ہیں، ذری بات ہے ان کے پاس خبر تو جیو سے بھی پہلے آ جاتی ہے، سما کے پاس بھی، اور کچھ تعلقات بھی ہیں آپ کے اندر کھاتے ہیں ان کے ساتھ. بات ہے میرا، اگر مجھ سے میری پرسنل لی جائے نا، تو میرا خیال ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی. میرا اپنا پرسنل جو میرا انفارمیشن بھی ہے اور میرا اپنا اسیسمنٹ بھی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ نیا آرمی چیف آئے گا. جنرل باجوہ صاحب ہی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. کیا وہ 6 ماہ کے لیے کریں گے، 1 سال کے لیے، اس کا فیصلہ شاید ہونا باقی ہو. لیکن جو اس سے میرے پاس حکومت کو سر، اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں، اور عمران خان صاحب کی نظر میں کیا نقصان ہے؟ دیکھیں نا، وہ جو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں آرمی چیف بنانا ہے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں چلے جائے گا. اور باجوہ صاحب کو اگر ایکسٹینشن ملتی ہے اور سال کی ملتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے جو ہیں وہ نئے جنرل آئیں گے نیکسٹ آرمی چیف کے لیے. اور پھر وہ جو ایک خطرہ محسوس جو کیا جاتا تھا، جس کے اوپر نواز شریف صاحب، مریم نواز اور پوری پارٹی ان کی ہم آواز تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسد صاحب یہاں ایک منٹ ذرا یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ جو خطرہ نون لیگ کو نظر آ رہا تھا آئے گا وہ کلیئر ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ تعیناتی کا مسئلہ صرف اپنی سیاسی جنگ کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو سر میرے پروگرام میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے یہ بات اشارہ دیا ہے کہ 32 کے قریب، غالباً 33 کے قریب 3 سٹار جو ہیں وہ جرنیل اس وقت موجود ہیں جو اس قوم کو جو ہے وہ فوج کی سرپرستی کر سکتے ہیں، اتنی قابلیت ان کے اندر ہے. تو سر پھر ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی اگر ایسے ہوتا ہے؟ تو یہ سیاستدان اپنی سیاست کو بچانے کے لیے دیکھیں یہ اس فیصلے کے اوپر میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، سوائے یہ کہ یہ دیکھیں یہ ادارے کے اندر سے ہی فیصلہ آنا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے ان کی عہدے میں توسیع ہونی ہے یا کوئی نیا آپ کا آرمی چیف اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ نامزد ہوں گے. تو یہ تو ادارے کے اندر سے ریکمنڈیشن آنی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے اگر کوئی ریکمنڈیشن آتی ہے کسی نئے آرمی چیف کی، تو اس وقت پھر جو ضابطتی اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہوگا، جو بھی اس وقت ہوں گے. اور وہ پھر اس کے اندر سے، جس طرح کہ ماضی میں بھی ہوا ہے کہ وہ ٹاپ 5 میں سے بھی کسی کو اٹھا سکتے ہیں، وہاں پر پھر پک اینڈ چوز ہے، ٹاپ 1 کو بھی اٹھا سکتے ہیں. تو وہ پھر پرائم منسٹر کا ضابطتی اختیار ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ دیکھیں اس وقت جو تمام صورتحال ہے، شاید اسی وجہ سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اس ڈیبیٹ کے اوپر بھی کوئی بات کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر یہ کہنا کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پاکستان میں سیاست ہی ہوتی ہے، روٹی کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے، ووٹ کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے، اداروں کے اندر بھی سیاست ہوتی ہے، اور جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی سیاست ہی نظر آتی ہے. اگر تو پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہو رہا ہوتا تو شاید ہماری یہ جو ڈیبیٹ ہے وہ اتنی لمبی بھی نہ ہوتی.